اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی سائدہ صاحبہ موجود ہیں۔ میڈم، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یونیورسٹی آف جھنگ کی آپ سینڈیکیٹ ممبر بھی ہیں اور یونیورسٹی آف جھنگ جو ہے وہ جھنگ کے اندر اپنا علمی ادبی سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ اس سفر کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھنگ جیسے پسماندہ ضلع میں یونیورسٹی کا قیام وہاں کے طالب علموں کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے۔ یونیورسٹی آف جھنگ اگرچہ ابھی تک نہیں بنی ہے، مگر اس نے قلیل مدت میں اپنا سفر بہت تیزی کے ساتھ طے کیا ہے۔ اس یونیورسٹی میں 5 ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ فیکلٹی اور سٹاف جو ہے وہ میرٹ پہ ریکروٹ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف جھنگ نیشنل کانفرنس بھی اپنی کر چکی ہے اور جھنگ یونیورسٹی کا اپنا ریسرچ جرنل بھی ہے۔ تعلیم کا معیار بہت عمدہ ہے اور مستقبل قریب میں جھنگ کے بچے اور بچیاں اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ میڈم، آپ کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور کالیج فار وومن یونیورسٹی کا جھنگ کیمپس جو ہے وہ یونیورسٹی آف جھنگ کو دے دیا جائے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے یونیورسٹی آف جھنگ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ضلع میں کوئی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ اس کا معیار بلند ہوگا، اس کے فروغ میں مدد ملے گی؟ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا جھنگ کیمپس یونیورسٹی آف جھنگ کو ملنے جا رہا ہے۔ یہ حکومت کا بہت عمدہ اقدام ہے۔ اس سے علاقے کی بچیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ لڑکیوں کی الگ سے تعلیم جو ہے وہ مارننگ میں جاری رہے گی۔ یونیورسٹی کے ڈگری پروگرامز انشاءاللہ 5 سے بڑھ کے 16 تک کر دیے جائیں گے۔ یونیورسٹی جو ہے وہ 2 بجے سے شام تک اس بلڈنگ میں اپنے نیو پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کر سکے گی۔ اس سے جھنگ ضلع میں بچوں کا معیار تعلیم بلند ہو جائے گا۔ گورننس میں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ یونیورسٹی بہت تیزی سے ترقی کرے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت کی اولین ترجیح تعلیم ہے، تو انشاءاللہ جھنگ کے بچے اور بچیاں جو ہیں اس یونیورسٹی سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔